بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم گفتگو کر رہے تھے پی ٹی آئی کی حالیہ احتجاج کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جو ہے اچھا کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ملک دشمنی کے مرتکب بھی ہوئے ہوں کیا دوبارہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے, کیا آپ کے سوال؟ بالکل نہیں, ان کو تو نااہل کرنا چاہیے پوری زندگی کے لیے, اور ایسے لوگوں کو کبھی منہ نہیں لگانا چاہیے, اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. جو پاکستان کے خلاف جو بھی مطلب ایجنڈا ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ پاکستان میں لانچ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے, اور جواب دیا بھی ہے. بے شرم قوم ہے, جیسے ان کو جواب ملا ہے. اگر یہ کوئی خاندانی لوگ ہوتے تو یہ تو سوچتے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں, وہ تو یہ نعرہ بھی لگاتے کہتے ہیں. کون ہے, کہتے سنم جوید, وہ فلانی ٹینگڑی, وہ موٹر سائیکل انہوں کا ابا ٹھیک کرتا سی. ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچے آسانی ڈھونڈتے ٹک ٹاک دیکھنے, اور جن کو 1.5 مرلے کے گھر میں بیٹھے موٹر سائیکل ٹھیک کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو آپ اٹھا کے ایوانوں میں بٹھا دو اور ان کو کہو کہ آرام سے بیٹھے تسی ٹک ٹاک لاؤ, چوٹ پھیلاؤ. اچھا ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہو رہے ہیں, جو بشرا بی بی علیمہ خان کے, وہ تو ایون سینٹ کی جو نشست ہے اس پہ گھر میں لڑائی ہوئی, ڈومیسٹک وائلنس ہوا کہ فلاں یہ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے, وہ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے, یہ تو ادھر ان کے اپنے یہاں لڑائی چل رہی ہے. بیٹا میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بشرا بی بی کا نام لیا ہے. ویسے تو میں بھی ایک عورت ہوں, ہمیں عورت کی قدر کرنی چاہیے, لیکن عورت کو بھی تو عورت ہونا چاہیے. اب میری بات سنیں, وہ کہہ رہی ہے جی اب مجھے بتائیں کبھی جادوؤں سے بھی ملک چلیں, جادو ٹونوں سے ملک چلیں, اور جس گھر میں جادو ٹونا ہوتا ہے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر ملک ہے اور کلمے پہ نام پہ بنا. اس طرح کے جو جادو ٹونے والے لوگ ہیں وہ تو پتہ نہیں کیسے, یہ سارے ایک نا یہودی لابی کا لانچ کا ایک سارے یہ ایجنڈا ہے. ان کو اندر آئی گئے جتنا انہوں نے, جتنا کہتے ہیں جتنا گڑ پایا اتنا میٹھا ہوتا گیا, تو انہوں نے اپنا حصہ کیا. اور دوسری بات یہ سنیں بیٹا کہ اب علیمہ خان ہے یا ان کی دوسری بہن ہے نورین ہے, ساری ہاں وہ پھرتی. اب وہ سارا وہ نا ایک بیچاری نیچے بیٹھ کے نا سڑک پہ ایک تصویر بنوا لیتی ہے, پھر وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ادھر ادھر پھر رہی ہے. تو یہ ٹک ٹاک جیسے کہتے ہیں, تو وہ بھی تو اپنی ٹک ٹاک چلا ہی رہے ہیں نا. جو بندہ کرتا ہے وہ تو نظر ہی آتا نا, وہ بھی تو ٹک ٹاک چلا ہی رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کون سی ایسی مشین ہے جن سے اربوں روپے بن جاتے ہیں. ہماری تو بیچارے لوگ بہت غریب ہیں, ان کو ہمیں بھی دیں وہ کوئی ایجنڈا, ہمیں بھی دیں جس میں 60 ارب ڈالر دبئی میں جمع. جی کس لیے جمع, کہاں سے لیا, کہتی میں نے مشین چلائی تھی. نہیں وہ تو ایک این جی او کے ٹرسٹی بھی ہیں نا, یہ بھی تو ہم ایک الزام ہے نا کہ وہ جو ٹرسٹ ہے جو ان کا ہاسپٹل اس کی ٹرسٹی بھی ہے. تو اگر ادھر سے پیسہ نہیں آیا تو پھر کہیں اور سے آیا پیسہ, بزنس سے آیا, دیکھنا پڑے. تو آپ نہیں کتنی سمجھ بات دیکھو کی, پیسا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے آیا نا, پیسہ تو ادھر سے گیا, لیکن کہا کیا گیا میں مشین چلاتی ہوں. اچھا یہ سب پچھلے دنوں میں جو ہے پنجاب اسمبلی دنگل بنا رہا اور بہت سے مکے جو ہے وہ چل گئے, تو کیا یہ ہماری پارلیمانی تاریخ پہلے ہوتا تو رہا ہے, کیا ضروری ہے یہ ہمارے یہاں یہ روایت قائم رہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو ایک اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اور پھر بات مطلب کہ ان باتوں کے پیچھے جو ہے نا ایک ہی وہ آپ نیریٹو ہے, یا ایک ہی وہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں بیسیکلی. اور آپ کو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک برائی جو ہوتی ہے وہ جب کوئی آتی ہے تو وہ جلدی پھیلتی ہے, لیکن اس کا مطلب کہ اس کی پیریڈ لانگ نہیں ہوتا, کیونکہ سچائی کی جیت ہونی ہوتی ہے. اسی طرح سے جیسے یہ خان صاحب اور ان کے یہ جو مطلب کہ چاہنے والے ہیں, جو بھی ان کے دہشت گرد اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ملک پاکستان کے ساتھ ایک پاکستان کے اندر فتنہ فساد اور دہشت کا ماحول پیدا کیا, کیونکہ وہ برائی تھی. خان صاحب ایک برائی کو جنم دے رہے تھے اور اس کا وقت بڑا کم تھا. اب ان کا آگے مستقبل نہیں ہے, لوگوں نے دیکھ لیا. اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں نا, آپ کو ایک علاقے کے اندر سے 4.5-5 لاکھ لوگوں کی آپ نمائندگی کرتے ہو, آپ وہاں جاتے ہو, لیکن کیونکہ وہ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے, وہ گراؤنڈ کے لوگ نہیں ہیں, وہ مطلب کہ مانگے تانگے کی جماعت بنی اور وہی کوئی ادھر سے کسی کا کان پکڑ لیا, کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, کسی کے, تو
ویسے لوگ آج جب یہ انتہائی بزدلانہ جو ہے اور شرمناک جو ہے انہوں نے حرکت کی, ہمیشہ سے آج آپ سمجھ لیں 1.5 سال ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی کو, تو ہم ایک جونیئرز ہیں, بٹ ہم دیکھا کہ وہاں پہ تو یار جا کے ایک اس ایوان کے تقدس جو ہے اس کو تو نہیں پامال کرنا چاہیے, بٹ ان کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ چور کہنا کسی کو, کسی کی عزت کو اچھالنا, اور ساتھ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ان کا لیڈر ہے جو دہشت گرد ہے جو آج جیلوں میں بند ہے اس کو چھوڑ دیں, اس کو پنجاب کی بات نہیں کرتے کہ پنجاب میں کوئی اگر کرپشن ہو رہی ہے کوئی چیز ہے. اب جب ہم سیشن میں جب سی ایم پنجاب بجٹ پہ اسپیچ دے رہی تھی, ہم وہاں پہ پریس گیلری میں موجود تھے, ہم نے خود دیکھا 3 گھنٹے میڈم نے تقریر کی, لیکن ادھر سے نعرے لگے ہیں, یہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی چیز اگر ڈسپلے پہ آ رہی ہے کہ فلاں پروجیکٹ ہے اتنا بجٹ, اس حوالے سے ہم نے کوئی بات نہیں سنی. سر یہ ان کی سوچ نہیں ہے نا, دیکھیں ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کو گوگی چاہیے, ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کو شور کرنا چاہیے. جب وہ ان کو جب زبردستی حکومت پہ سلیکٹ کر کے بٹھا بھی دیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو وہی سیاست وہی باتیں, حکومت بھی وہی کی جو کنٹینر پہ بیٹھ کے وہ کرتے تھے. تو جب وہ حکومت میں تھے جب بھی ان کا رونا دھونا تھا, جب وہ حکومت بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے جب بھی رونا دھونا تھا. تو آج تو بات ہی کچھ اور ہے نا, آج تو اپوزیشن میں بھی ہیں. آپ صرف پنجاب کی بات, کے پی میں کیا ہو رہا ہے, کیا وہاں پہ بھی کام کی بات کی جاتی ہے, وہاں پہ یہی رولا ڈولا, مطلب ان کا یہ سوچ نہیں ہے. اگر آپ ایک برائی کے پیچھے لگے رہیں گے یا آپ ایک برے انسان کی باتوں میں الجھے رہیں گے تو آپ آگے کیسے چلیں گے. تو ہمارے تو قائد جو ہیں, جو ہماری باس ہیں, جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی تو انہوں نے کہا بس آگے چلو کام کرو. اب کوئی صلح ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے, کافی مذاکرات بھی چلتے رہے ہیں. اچھا پچھلے سال بھی ایک مسئلہ ہوا تھا, تب بھی مذاکرات ہوئے, وہ پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی, اب وہ حالات نارمل ہوئے. دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے, مطلب کہ آپ ایک گھر میں بھی, آپ عام زندگی میں بھی, آپ کو سے بزنس میں بھی ہوتے ہیں, کوئی ایشوز آتے ہیں, کوئی مشکلات آتی ہیں, کوئی خوشیاں آتی ہیں, تو آبویسلی آپ بات چیت کر کے بیٹھ کے اس کا کوئی لاہ عمل ہوتا ہے, اس پہ کوئی رستہ نکالا جاتا ہے. تو یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ جب کوئی بھی معاملات ہوں, کیونکہ جو اسپیکر ہے وہ کسٹوڈین ہے اس ہاؤس کے, تو آ جائے کہ بات تو انہی کے پاس پہنچنی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے ہے کہ ان لوگوں کو جو اس کی میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ ملنی چاہیے. اور جو 9 مئی کی باتیں ہوتی ہیں, یا جیسے بھی آپ نے 5 اگست کی بات کی, تو آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ نیریٹو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی کلٹ ہے کہیں, تو وہ آپ نے دیکھ لیا. لاہور کی میں ایک بات کر لیتا ہوں, لاہور میں 1.5-2 کروڑ کی تقریباً آلموسٹ جی 2.5 کروڑ بالکل. تو آپ یہ مطلب کہ کوئی باہر سے کوئی 10-20-50 لوگ کہیں آ گئے ہوں. ہاں نہیں پنجاب میں تو نہیں ہم نے دیکھا ہی. سٹی مطلب کہ میرا حلقہ ہے, تو میں سارا دن آپ کو پتا ہے کہ عوام میں دوست پھرتا ہوں, گلیوں محلے میں میری مطلب کہ اٹھنا بیٹھنا اور روٹس ہیں, تو مجھے تو کہیں کچھ نظر نہیں آیا. کچھ لوگ میں نے دیکھا ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ کہ کچھ پتہ نہیں لاہور کے باہر سے کوئی 10-15-20 لوگ 2-4 پتہ نہیں کہ ان کے پارلیمنٹیرینز آئے, انہوں نے ہوا پولیس پہ حملہ شملہ کیا. تو یہ وہ نوجوان تھا جس نے, جو میں نے آپ سے پہلے بات کی, تو آنے دیکھیں یہ جیسے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان سے بھی یہ پوچھنا چاہیے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس کو کسی کی عزت کا نہیں خیال ہو, کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے, کیا اس کے نعرے لگانے چاہیے, یا کسی ایسے انسان کا, ایسے لیڈر کا ساتھ دینا چاہیے جس نے پاکستان کو موٹر ویز دی, صحیح, اور اس سے بڑی بات کرتے ہیں جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, صحیح. اگر میاں محمد نواز شریف کے دور کے کام پاکستان سے ہٹا دیے جائیں تو آپ کو پاکستان جو ہے وہ ایک ٹوٹا پھوٹا پاکستان, ایسے ہی بالکل صحیح. جب بھی میاں صاحب نے پاکستان کے اندر ترقی لائے, ان معیشت کو بہتر کیا, ڈیولپمنٹ کو بہتر کیا,
تو ان کے آگے ان بیرونی سازشوں نے روڈیٹ گئے اور یہ پھر صاحب لائے کیوں گے؟ یہ بات تو یہ ہے نا. صحیح. دیکھیں میں پھر آپ سے دیکھیں نا، ایک دو قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں جی. ایک آپ کے ملک دشمن طاقتیں ہیں جو آپ کی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ان کو آپ سے خطرہ ہے. ہاں جی، فارن ایجنڈا بھی بالکل، لیکن اس میں تو وہ فارن پالیسیز جو آپ کے دشمن ممالک ہیں، جس میں انڈیا ہے اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں، اسرائیل کا بھی ذکر کرتے ہیں. اسرائیل تو سر ہمارے سارے فہرست ہے نا. دیکھیں وہ آج آپ نے بھارت اور اسرائیل کی تو کل آپ کو پتا، آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھ لیا دے آر ون، اور ان کی جو پالیسی ہے اگینسٹ پاکستان، اور وہ یہ سوچتے ہیں ہاؤ کین دے ڈیمولش دی پاکستان. بٹ پاکستان جو ہے وہ اس کا وجود کلمہ طیبہ سے، بے شک، اور اس میں میاں محمد نواز شریف جیسی قیادت موجود ہے، عاصم منیر جیسے بہادر لوگ موجود ہیں. صحیح. اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھیں ہمیں نکالنی بھی آتی ہیں، صحیح، اور ان آنکھوں کی روشنی بھی بند کرنی آتی ہیں، وہ ہاتھ بھی ہمیں توڑنے آتے ہیں. صحیح، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا بیوی صاحبہ، آپ یہ پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے اور ایک آپ کی تقریر وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے جو ہے نا وہ بڑی شعلہ بیانی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا تھا، حقیقت بیان کی تھی. تو وہ جو ہے نا وہ تقریر دکھایا، سچ کا چہرہ دکھایا. میرے خیال میں آپ کے تو نزدیک بھٹکتے نہیں ہوگے پی ٹی آئی. وہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا بیٹا، لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں یقین کریں ساری سچی باتیں کی ہیں. اب وہ وائرل ہونا، سچ آپ کو پتا تھوڑا سخت کڑوا ہوتا ہے نا بیٹا. شروع سے ہمارے بڑوں نے کہا سچ کڑوا ہے، تو وہ جو کڑوا ہے وہ تو کڑوا ہی لگنا ہے، تو سچ کر دینا چاہیے. ہمارا کام ہے، ہم ان اسمبلی کے ایوانوں میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وہاں جانے کا مقصد کیا ہے. اگر ہم جا کے اپنا مقصد نہیں کریں گے، پورا ہم اپنا کام نہیں کریں گے، تو ہم کیا کرنے گئے؟ آپ تو مطلب بڑے اچھے انداز میں بولے، لیکن آپ فیمیل اور کوئی بولتی نہیں. میڈم عظمیٰ بخاری کا ہم اتنے سنتے ہیں، لیکن باقی اتنی کوئی شعلہ بیانی سے آپ کا بھی بیان کوئی نہیں ادھر آپ کے علاوہ کوئی بیان کرتا. وہ تو میری بات سنیں بس جی، ہم اس میں تو جانا، میں تو آپ کو پہلے یہ بات مقدی مقادی کہ ہمیں وہاں جانے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایوان میں گئے ہیں، ہمارا وہاں کیا کام ہے. بالکل، جب عوام کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیا عوام کی. میں تو ان کو بھی کہا ہے، یہ جو اپوزیشن ہے، میں نے کہا چنگے بھلے کسے کردا تو لگدا پاگلا جیا تے تو مطلب اس طرح تسی اپنے 2 لاکھ لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، تو عوام کی بات کرو. یہاں آ کے تم ایک جو یہودی ایجنٹ ہے ان کی آ کے لے کے وہ ان کے لے آتے پلے کارڈ سے اٹھا کے. کہ بجٹ کے حوالے سے بڑی چیزیں تھی ڈسکس کرنے والی اپوزیشن کے لیے، اور انہوں نے پھر اس پہ نوٹس ہی نہیں لیا، وہ پھاڑ کے کاپیاں اور وہ انہوں نے عوام میں پھینک دی. ان کو سکھایا ہی یہ گیا، سکھایا ہی یہ گیا. سوچ جانے ہی نہیں دیتے، اور سوچ جانی چاہیے. اچھا اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں تو پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر پاکستان ایک نئے ترقی کے دور میں داخل ہو جائے گا. ہم نہیں جیسے پارلیمنٹ نے کلیم کرتے ہیں جی باہر نکالیں جی ان کو. اچھا اگر مثال کے طور پر آ بھی جائے تو کون سی تبدیلی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں واقعی آ کے وہ تبدیلی ہو جانی کوئی؟ تو پھر دوبارہ سے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. صحیح. لیکن آپ وہ نوجوان گمراہ نہیں ہوگا. صحیح. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں مدثر جی باہر نہ تو وہ اندر ہماری وجہ سے ہے، نہ اس نے کوٹ جانے وہ جانے، اس کے کام جانے، اس کی سزائیں جانے. تو یہ تو جیسے کہتے ہیں جن نے کھادیاں گاجراں ٹیڈو دے پی، جو انہیں کیتا وہ تو پڑھنا ہی ہے نا. میں بھی ہوں پڑھنا چاہیے. میاں صاحب کی آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے جو ووٹر ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو چاہنے والے میاں صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج کل ذرا وہ تھوڑا آرام فرماتے ہیں یا تھوڑا کم آتے ہیں، تو کیا حرج ہے عوام میں نکلیں، حلقوں میں جائیں، لوگوں سے ملیں، مسائل سنیں، وہ لوگ ان کا انتظار کریں کب میاں صاحب آ رہے ہیں. اب میں جو چاہنے والے ہیں، دیکھیں میں ایک اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے 3-4 دفعہ میں سزائیں کاٹوں، یا آپ ہوں یا میاں صاحب ہوں. میاں نواز شریف صاحب تو خیر بہت بڑے ہیں، تو جو آگے سے مجھے رسپانس ملے تو میرا دل تو دکھتا ہے نا بیٹا. چاہنے والوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کوئی میاں صاحب کی طرف ایسے انگلی کرے نا تو اس کی انگلی کاٹ دینی چاہیے. میاں نواز شریف کی اتنی ہمارے اوپر نیکیاں ہیں، اتنی کاوشیں ہیں پاکستان کے اوپر،
تو میاں صاحب اب دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ہے آگے، میاں صاحب کے بھائی ہیں، میاں صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، میاں میاں صاحب کے اتنے فین فالوور ہیں کہ وہ میاں صاحب کو دیکھنا میاں چاہتے ہیں۔ صاحب بھی تو بیٹا پبلک میں ہی ہیں، اب دیکھو پچھلے دنوں میں مری گئے ہوئے تھے، سب کو مل رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی بیٹھیں گے، ان کا آفس بن رہا ہے، ضرور بیٹھیں گے۔ آفس کو نیا مطلب پبلک آفس کو نیا؟ ہاں جی بنا رہے ہیں، جی جی، لیکن میں نے تو اپنی بات کی ہے، میں نے جی میاں صاحب کی بات نہیں کی، میں جو دیکھتی ہوں میں نے وہ بات کی ہے صحیح کہ جو جس طرح ہمیں میاں صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کی عزت کرنی چاہیے اس طرح ہم نہیں کر رہے، ہم پبلک نہیں کر رہی، ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں میاں محمد نواز شریف دوبارہ نہیں ملنا، پاکستان کی بہتری کے لیے میاں محمد نواز شریف کی خدمات کو سراہنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، تو وہ ہم نہیں کر رہے۔ صحیح جی، میاں صاحب آپ بتا دیں۔ آپ نے تو جیسے کہا ابھی والدہ نے بتایا کہ الحمدللہ قائد جو ہیں وہ عوام کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، اور وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں ہی میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کی بیٹی ضلع پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اتنا ڈیلیور کر رہی ہیں۔ دیکھیں تاریخ بدلتی جا رہی ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنوں کو ہی کاٹتی جا رہی ہے، لیکن کتنی محنت ہے۔ ہاں جی ہاں جی، وہ تو سب کچھ جو ہے پہلے جو ہے وہ شہباز سپیڈ تھی، اب جو ہے وہ مریم سپیڈ جو ہے وہ مشہور ہو رہی ہے۔ یہ امبریلا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی امبریلا کے نیچے ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ باقی جیسے ابھی بات کی ہے والدہ نے کہ وہ قدر جو ہے وہ ان کا جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا، اور جو درد ان کے اور جو وہ رکھتے ہیں جذبات پاکستان کے لیے۔ اچھا پنجاب کا پاکستان کی قوم جو ہے جی جی اس کو بھی چاہیے تھا، الحمدللہ قوم آج بھی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو چاہتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک صحیح۔ مدرسہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کی شعلت، تو میاں صاحب ذرا سوفسٹیکیٹڈ سے ہیں، ذرا بڑا نہیں بڑا اچھا انداز ہے ان کا، میں تو انجوائے کر رہا ہوں۔ میں نے سیدھی سیدھی بات کر دی میاں صاحب ذرا اچھا میری بات سنیں، یہ پنجاب کابینہ میں توسیع کی خبریں ہم روزانہ سرخیاں چلا رہے ہوتے ہیں جی، خبریں آگے جی ذرائع نے یہ بتا دیا، یہ اصل بات کیا ہے؟ کابینہ کو بڑھانا ہے یا کیا پلان ہے، یا ایسی ٹیم لے کے چلنی ہے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کے بڑوں کا فیصلہ ہے، تو بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے، جب وہ سمجھیں گے اس میں کوئی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تو تین وزارتیں دی گئی ہیں ایک ایک بندے کو، ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا اتنا بڑا پنجاب ہے؟ دیکھیں یہ ہر مطلب کہ ایک پالیسیز ہوتی ہیں، ابھی سسٹم جو ہے بہتر چل رہا ہے، اور جو بھی میرا خیال ہے کہ جو وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، بڑے ہیں اور ان کا بہت ایک وسیع ایکسپیرینس ہے، صحیح، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہے ان فیوچر الحمدللہ آئی تھنک ذرائع کو خبر دینے میں ٹھیک دے رہے نہیں دیکھیں یہ ذرائع خبر کہاں سے لیتے ہیں، یہ ہمیں تو اس چیز کا وہ ذرائع میں تو آپ کا بھی نام ہے، بی بی صاحب کا نام ہے، ذرائع میں تو بڑی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہوگا ہماری قائد چلیں، سیاست تو اپنی جگہ، گھر میں بھی سیاست ہی ڈسکس ہوتی ہے، ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھے ہیں، آج ہلکے دا ہے کم ہونا ہے، فلانے نے ملن آنا ہے، یہی باتیں گھر میں بھی ڈسکس ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایک ضرورت ہے میں تو ضرور کرتی ہوں کام جو ہے، اور جو لوگوں کے جن کی امیدیں ہوتی ہیں، صحیح، جیسے آج ساری قوم کی امید جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے، اور پنجاب کی عوام کی جو امیدیں ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہیں، اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، جو وہ ایک ٹیم ورکس ہوتا ہے نا، تو ایسے جو ایم پی ایز ہیں، اپنے اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں، وہ ان کی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں کہ ہمارے یہ جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو یہ آگے وزیر اعلیٰ تک اور پرائم منسٹر تک، سی ایم تک پہنچائیں گے، اور وہاں سے ہمیں جو ہماری ریزالو کریں گے ایشوز کو، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ فیملی میں مطلب آپ کو ٹائم دے پاتے ہیں؟ مطلب دونوں ماشاءاللہ بزی ہیں، میں دیکھتا ہوں احسن بھی وہ اپنے کام شام میں لگا ہوتا ہے، وہ بھی بزی رہتا ہے، تو مطلب پھر فیملی کو ٹائم آپ دے پاتے ہیں؟ انشاءاللہ بہت دیتے ہیں، فیملی کو تو ٹائم دینا بہت ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں اصل میں تو یہ پبلک کی پراپرٹی ہو جاتے ہیں، تو فرض بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر، قرض بھی ہے عوام عید کا بھی گزارنی ہے تو ان کے ساتھ گزارنی ہے، ہاں یہ جی، بھی ایک ایسا ہے، پھر کسی کی شادی ہے، فوت کی ہو گئی ہے، وہ مسائل ساتھ جی بالکل،
تو اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا پھر وہ ٹائم دیتے ہیں لیکن تھوڑا ملتا ہے فیملی کو ان کے بھی گلے چلتے ہیں ساتھ ساتھ. صحیح ہے جی. چلے جی جو ہے وہ آج ڈسکشن ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے, تو نظریاتی ورکر کے حوالے سے کئی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی نیگلیجنس شاید کہیں کسی کونے قدرے میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے, تو نظریاتی ورکر کو کیوں نہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کرتی یا ان کے گلے شکوے کیوں نہیں سنتی؟ ہم دیکھتے ہیں اکثر 180H میں ہم جس کو ایک ایکٹیویٹی کا مرکز سمجھا جاتا ہے خالی پڑا رہتا ہے, وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, اس حوالے سے کوئی بتائیے گا. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. یہ ویسے تو جیسے میاں صاحب کہتے ہیں کہ بڑے ہیں, ہم سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, ان کا ویژن بھی ہے, وہ صحیح سمجھتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ پبلک میں رہتے ہیں, جی جی گراؤنڈ پہ ہم لوگ رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو ورکرز ہیں نا ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, میرا اپنا خیال ہے. جی جی بالکل. میں قائدین بھی ورکر سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسا بیچ میں کوئی ایک ایسا ایک وہاں پہ بندہ بٹھا دیں, ایک بندے کی ڈیوٹی دے دیں, ان کو کوئی عہدہ دے دیں, وہ ورکرز سے ملیں. اور ورکرز جو ہیں جیسے بہت سارے ورکرز ایسے ہیں, میں نے یہ جو تھا مطلب جب ہمارے اوپر مشکل ٹائم تھا تو آپ یقین کریں صبح صبح بیچارے آ جاتے تھے. ان میں بہت سارے لڑکے ہیں, یہ مرزا اخلاق تھا, یہ طاہر تھا, جی یہ طاہر مغل تھا, طاہر مغل جو جس نے بڑی ماریں کھائی ہیں, بہت ماریں کھائی ہیں, اور عابد تھا, عابد ناریاں والا انہوں کہتے سی, اور منیب جٹ تھا, ہے سارے یہ. اور اس طرح کئی کسی کا میں نام نہ لوں تو انہوں نے کہا نا ساڑھا نام نہیں لیا. تو یہ بچے اتنے اچھے تھے, یہ کوئی نہیں سوچتے تھے یہ کہ ہمارا گھر ہے, ہمارے بچے ہیں. ان کو یہی ہوتا تھا کہ صبح جانا, 6 بجے آ کے جاتی عمرہ کے باہر یہ کھڑے ہو جاتے جب ہم نیب میں جاتے تھے. اور ایسے ہی کئی لوگوں کے پاس کنوینس بھی نہیں ہوتی تھی, تیرے میرے ساتھ جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. یہ مرزا اخلاق مجھے آج بھی یاد ہے, ہم جا رہے تھے سرگودا تو بیچارہ اس میں گر گیا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. تو بی بی مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو شریف میڈیکل ہے تو اس میں اس کا علاج کروایا, اس کو مطلب خیال رکھا اس کا بہت. لیکن اب بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. جب ہماری قیادت آ گئی ہے تو ہماری حکومت ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دے دیں, وہ بھی بھاگے پھریں خوش رہیں گے, تو اس طرح حوصلے بڑھتے ہیں لوگوں کے. اچھا ایک بات مدثر میں آپ کے چینل سے کرنا چاہ رہی ہوں بیٹا, ایک وہ جو ہے افشان لطیف ہے, کوئی پتہ نہیں, دارالامان کی ایک سپریڈنٹ تھی, اور کاشیانہ کا, جی کاشیانہ کا ایک وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے واقعہ ہے, وہ اس کی سپریڈنٹ تھی. وہ آج کل بھی بہت میں دیکھ رہی ہوں, اس کے پوڈ کاسٹ بہت ہو رہے ہیں, لیکن وہ دیکھیں نا اتنا کچھ بتا رہی ہے, مجھے نہیں پتا وہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے. نہ میں آپ نے ذکر جادو ٹونے کا کیا, اس سے ہی ملتی جلتی تو نہ میں اس سے کبھی آج تک ملی ہوں. لیکن ایک عورت نے اگر اس وقت ایک ادارے کی سپریڈنٹ ہونے کے ناطے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر ظالموں کے آگے کھڑی ہو گئی اور آج وہ رول رہی ہے, تو اس کا تو ضرور کوئی سد باب ہونا چاہیے. مطلب جو ادارے کے بڑے ہیں, جو مطلب اس وقت حکومت میں ہیں, ان کو چاہیے کہ کوئی اس پہ کمیٹی بنا دیں, اچھے لوگوں کی کمیٹی بنا دیں, ان کی تحقیقات ہو, ان کی انکوائری ہو. اگر وہ غلط ہیں تو چلو کوئی گل نہیں, اس کی تو نوکری بھی چلی گئی. وہ تو بیچاری بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کھانا بھی آج کل یہ لنگر کھانے سے کھاتے ہیں. تو اگر وہ سچی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو حوصلہ بھی دینا چاہیے, اس کو ترقی بھی دینی چاہیے, اس کو جاب بھی ملنی چاہیے, اس کو سیکیورٹی بھی ملنی چاہیے. اور تاکہ آنے والے وقتوں میں اور جنہوں نے یہ کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. معصوم بچیوں کو وہ اتنا کچھ بتا رہی ہے, ایسے بلی چڑھا دیتی, قتل کر دیتے, دل نکل, 3000 جنات, ہاں اس طرح کا بتاتی ہے. تو جنات بھی کام نہیں ہے. نہیں مطلب وہ چلو جنات تو اس کے اپنے ہیں, لیکن جس طرح معصوم بچیوں کو وہاں سے لیا گیا, لے جایا گیا, ان کے خون کر دیا, خون سے جادو کیا, فلاں سے فلاں ہوا, اس طرح کے سارے. تو اس پہ میں اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یا ادارے سے کہتی ہوں کہ وہ آج کل بڑی پرسون حال پھر رہی ہے. اور تو اس جو بنی ہے نا CCDS سے, تو بڑا دہشت گردوں کو
खौफ है तो उस पर भी ज़रूर सुनना चाहिए। हाँ पहली दफा ऐसा हुआ कि दहशतगर्द खौफजदा हुआ। तो उस पर उसका भी कोई पुरसाने हाल होना चाहिए, उसके लिए भी कोई टीम बननी चाहिए, कोई कमेटी बनाई जाए, उसकी इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी में अगर वो गलत है तो उसको सज़ा दी जाए, अगर वो राइट है तो जिन्होंने ऐसे किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी जॉब जो है उसकी बहाल की जाए, बल्कि उसको तरक्की दी जाए, ताकि कल को कोई और भी हौसला करे इतने बड़े मतलब अब जब तो उन गैर इंसानी फेल है बिल्कुल। और देखो ना, इतने उस वक्त वो उनको कह रहे थे कि चुप कर जाओ, इतने पैसे ले लो, बकौल वो कह रही है, तो वो उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि मैं अपना जो केस लड़ूंगी बच्ची का, तो और आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक सबक हो, एक सबक आमूज वाक़या जो है हुआ है, इस पर अगर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका भी वीडियो साहबा मियाँ इमरान जवेद साहबा, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप जो है वो शामिल हुए, गपशप हुई, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पर जो मैं इस तरफ तवज्जो मबरूज़ कराना चाहता हूँ कि नज़रियाती वर्कर के हवाले से जो बीबी साहब ने बात की, किसी पार्टी के भी कारकुन हो, कारकुन तो यकीनन मुश्किल हालात को सामना करते हैं, डंडे भी खाते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, जेल में भी जाते हैं, जो है वो अपनी हड्डियाँ तुड़वाते हैं अपने कारोबार को, जो कारकुनान होते हैं ये माथे का जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और भी छोटे छोटे ओहदे होते हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी ख्वाहिशात बहुत दाद रस्सी कर दी जाए कम से कम उनकी, तो वो भी हौसला हो जाता है। हाँ, वो जो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, छोटे छोटे डेजिग्नेशंस होते हैं, बल्कि जिस दिन वो लीडर से मिल के आते हैं ना, वो पूरे इलाके में खुशी बांट रहे होते हैं कि आज जो है ना मैं बिल्कुल बिल्कुल सवा सिर बात जाता है। एक दो साल ये चार्ज हो जाते हैं, 5 दिन नसदे हौसले ना, तो ये हौसला देना चाहिए हमें। सही तो चाहिए सियासी पार्टियों को कि अपने वर्करान को जो है वो वर्कर को भी इज्जत दे, और कोशिश करें कि जो उनका सियासी असासा है उसको जो है वो महफूज रखें, ताकि आने वाले जो फिर इलेक्शन है, फिर हुकूमत आनी है, फिर इलेक्शन होने हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और सियासत के हवाले से एक मजबूत राब्ता भी रहता है इसके ज़रिए आवाम से। तो हम तो करते हैं कि पंजाब की सूरत हाल बेहतर हो, और जो सी पंजाब के जो शुरू किए गए इनिशिएटिव्स हैं वो आवाम तक पहुँचे, भले वो जो है वो सस्ते घरों की फराहमी है, या उसके लिए कर्जा जात की फराहमी है, रोज़गार है, लैपटॉप है, और जो स्कॉलरशिप की जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये सारे प्रोग्राम जो हैं अगर पाया तकमील तक पहुँचेंगे तो यकीनन पंजाब में तब्दीली आएगी, जिसका जो है वो सीएम पंजाब भी पहली स्पीच से लेके आज तक भी जो उनकी अगर सुनते हैं तो उसमें उनका फोकस यही होता है कि आवाम की जो बेहतरी है उनका सबसे पहले अव्वलीन तरजीह है, और इसमें वो है अपना जो है वो शब व रोज़ गुजारती हैं। उम्मीद करते हैं कि पंजाब में आने वाले दिन बेहतरी होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम फोकस से अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।